بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کوئٹہ میں جو کل دھماکہ ہوا اس میں اکثریت جو ہے نا ہمارے فوجی جوانوں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف بھی وہاں پہنچے اور نماز جنازے میں شرکت کی۔ اصل میں جو مسائل ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ سیاستدان ملک کو اون نہیں کر رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ عام بندے کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کو لایا گیا، جس طرح بھی لایا گیا، اقتدار میں آئی، پھر اچانک وہ ناپسندیدہ ہو گئی۔ آج کل وزیر اعتاب ہے، اور ایک بچے کو میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ مجھے 9 مئی کے واقعے میں پکڑا گیا اور 3 مہینے پہلے سال کہہ رہا تھا کہ میں جیل میں رہا تک، اور جب میں رہا ہو کے آیا والدہ کو گلے ملا تو والدہ جو ہے ادھر ہی میرے ہاتھوں میں ہی فوت ہو گئی۔ 5 سال کی میری کہتا ہے بہن ہے، والد پہلے ہی شہید ہو چکا ہے۔ اور اس کے جذبات سن کر میرا خیال ہے جو ایک عام آدمی ہے، درد دل رکھنے والا، وہ تو میرا خیال ہے وہیں پگھل جاتا ہے۔ اور یہ ایک کہانی نہیں ہے، ہزاروں کہانی ہے ایسی۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ اگر ایک غلطی ہوئی ہے کسی سے، اگر وہ 9 مئی میں ملوث تھا، وہ کہتا ہے میرے اوپر کوئی کیس ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کون اس کو انصاف دے؟ ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، ان پر ٹرائل بھی چل رہے ہیں، نہیں بھی چل رہے ہیں۔ 9 مئی کو جو بھی ہوا، جس نے بھی کیا، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن کم از کم انصاف تو دے نا۔ لوگوں کو حکومت خانوں میں کیوں ڈالا؟ اب بلوچستان کا سانحہ ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور یہ جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں یہ عام گھروں کے بندے تھے، ان کا نہ تو کسی کے ساتھ لینا نہ دینا، یہ تو اپنے فرض ادا کر رہے تھے، اور ان پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے۔ اب اتنی بڑی ہمارے پاس ایجنسیاں ہیں، اتنے بڑے ادارے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جو آج تک یہ نہیں پتہ کر سکے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، جو آج تک یہ نہیں پتہ کر سکے قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ان پر الزام لگتے ہیں تو یہ پھر غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس غصے کی وجہ سے مزید دہشت گرد پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اب تو 9/11 بھی گزر گیا، افغانستان میں امن آ گیا، افغانستان میں امن آ گیا جہاں سے یہ گڑبڑ شروع ہوئی تھی، اور امن نہیں آ رہا تو پاکستان میں نہیں آ رہا۔ اس پر کبھی کسی سیاستدان نے سوچا ہے؟ اداروں کو میں اس لیے نہیں کچھ کہتا کیونکہ وہ تو اوبیڈینٹ ہے، ان کو تو جو کہا جائے گا وہ کیا جائے گا، لیکن یہاں ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں سیاستدان اوبیڈینٹ ہیں، ان کو جیسے کہا جاتا ہے وہ ویسے کرتے ہیں۔ اب پھر خود ہی بتائیں کہ ایک عام بندے کی سوچ میں اور ایک افسر کی سوچ میں کتنا فرق ہے، ایک عام سیاستدان کی سوچ میں اور ایک افسر کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ یہی آپ سویلین کی بھی، فوجیوں کی بھی، پولیس والوں کی بھی، پھر آپ قیامت لاشیں اٹھاتے رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، انا، ضد اور بدماشی۔ یہ تینوں چیزیں کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کا ملک نہیں سنبھلنے والا۔ آخری زندگی آپ کی جو ہے نا وہ پھر بیچاروں کا مددگار ہی گزرے گی، اور یہ ہوتا آ رہا ہے، لیکن سبق ہم لوگوں نے نہیں سیکھا ہے۔
سیاستدانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو ہے افسروں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، لیکن سبق یہ پھر بھی نہیں سیکھتے۔ ملک دو ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 10 سال سے جو ہے نا وہ بلوچستان اور KPK میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے اس کے اسباب کیا ہیں، آج تک ہم یہ نہیں تعین کر سکے کہ دہشت گرد کون ہے اور دوست کون ہے۔ ہاں، ہم یہ فیصلہ ضرور کر سکے ہیں کہ جمہوریت کو نہیں اس ملک میں چلنے دیں۔ اگر لولی لنگڑی جمہوریت آ بھی جاتی ہے، اس کا وہ اثر کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا سیاست چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ یہ جو میرا لیکچر ہے وہ کوئی لیکچر اس کو میں نہیں کہتا، یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے اور مزید برا ہونے جا رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا قابض رہوں، میں عقل کل ہوں، میں جو بات کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ شورا کا اسلام میں نظام ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ آئین بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ ایک اجتماعی سوچ، آئین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ عدالتوں کو انصاف کے لیے بٹھایا جاتا ہے، وہ انصاف کرنے سے قاصر ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں۔ اب دفاع کے لیے ہم نے ادارے بنائے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں اور ان پر حملے کروائے جاتے ہیں۔ ایسے میں بتائے کب اس ملک کی تقدیر بدلے گی؟ کبھی نہیں بدلے گی، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تبدیلی آئے۔ ہمارا فوکس پتہ نہیں کیا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو بتائیے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔